نجیب علی خیل پاکستان میں افغانستان کے سفیر ہیں۔ ان کی 27 سالہ بیٹی سلسلہ علی خیل کے ساتھ جمعہ 16 جولائی کو ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ سلسلہ نے دعویٰ کیا، میں اپنے گھر سیکٹر F72 سے اپنے بھائی کے لیے گفٹ خریدنے بلو ایریا میں تہذیب بیکری آئی، گفٹ خریدا اور واپس ٹیکسی میں بیٹھ گئی تو ایک شخص ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے احتجاج کیا تو وہ میری طرف مڑا اور نفرت سے بولا، خاموش ہو جاؤ کمیونسٹ باسٹرڈ کی بچی۔ میں نے شور مچایا، اس نے مجھے زد و کوب کیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں F7 میں پڑی تھی۔ میں نے ایک ٹیکسی رکوائی، F9 پارک گئی، ڈرائیور سے منت سماجت کر کے فون لیا اور ایمبیسی کا سٹاف مجھ تک پہنچ گیا۔ پولیس لڑکی کو پمز لے گئی، میڈیکل چیک اپ کرایا۔ لڑکی کی کلائیاں اور ٹخنے سوجے ہوئے تھے، ان پر رسیوں کے نشان بھی تھے اور ان میں درد بھی تھا۔ یہ واقعہ خوفناک تھا۔ جمعے کے دن تاشقند میں افغان صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان گرما گرمی ہوئی تھی۔ عین اسی دن اسلام آباد میں بلو ایریا جیسے بارونق علاقے میں ایوان صدر سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا ہو جانا یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور یہ نشان یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا پاکستان سفیروں کے خاندانوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور غیر ملکی سفارت خانے اس واقعے کی بنیاد پر اسلام آباد کو نان ریزیڈنٹ اسٹیشن قرار دے سکتے تھے، جس سے ملک مزید معاشی، سماجی اور سفارتی تنہائی کا شکار ہو جاتا۔ بھارتی سفارت خانے کا عملہ پہلے ہی اپنے بال بچے بھارت بھجوا چکا ہے۔ امریکہ نے 2.5 سال سے پاکستان میں اپنا سفیر تعینات نہیں کیا۔ یہ چارج ڈی افیئر سے کام چلا رہا ہے۔ جو بائیڈن کو حلف اٹھائے 6 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اس نے نیٹو فورسز کے انخلا کے وقت بھی ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا۔ دنیا یہ پوائنٹ سیریس لے رہی ہے۔ یورپ کے 80% سفارتکاروں کے خاندان پاکستان میں نہیں رہتے۔ یورپ کا سفارتی عملہ ہر 2 ماہ بعد خاندان سے ملاقات کے لیے اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے۔ ہمسائیوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات انتہائی خراب ہیں۔ بھارت اور ہم دشمن ہیں۔ افغانستان میں 2 طاقتیں ہیں، حکومت اور طالبان۔ ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات ناخوشگوار ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی آئیڈیل نہیں ہیں۔ UAE، قطر اور سعودی عرب بھی ہم سے دور ہیں۔ پیچھے رہ گیا چین، صرف یہ ہمارا دوست تھا اور یہ ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتا تھا، لیکن 14 جولائی کو داسو ڈیم کی سائٹ کے قریب چینی ورکرز کی وین پر حملہ ہوا اور اس میں 9 چینی ورکرز ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ چین سی پیک پر سست روی کی وجہ سے پاکستان سے پہلے ہی ناراض تھا۔ اس واقعے کے بعد چینی کمپنی نے داسو ڈیم پر کام بند کر دیا، جبکہ چینی حکومت نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر دیا، اور ان حالات میں افغان سفیر کی بیٹی بھی اغوا ہو گئی اور اس پر تشدد بھی ہوا۔ لہٰذا پاکستان کو مشکلات میں اضافہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس نے سیکیورٹی کیمروں کی مدد سے تفتیش شروع کی تو کہانی پلٹ گئی۔ یہ پتہ چلا کہ سلسلہ علی خیل اپنے گھر سے گاڑی پر نہیں نکلی تھی۔ یہ بات عجیب تھی، گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن سفیر کی بیٹی باہر آئی، ٹیکسی لی اور G7 کی کھڈا مارکیٹ چلی گئی، اور عدنان ڈیکوریشن سے گاڑی کے شیشے پر لٹکانے کے لیے چھوٹی سی دعا لی اور ٹیکسی بدل کر راولپنڈی چلی گئی۔ خفیہ اداروں نے کیمرے کی مدد سے سلسلہ کو ٹریک کیا تو یہ آخری مرتبہ راولپنڈی کی تہذیب بیکری کے کیمروں میں دکھائی دی۔ اس نے تہذیب سے جوس لیا اور پھر غائب ہو گئی۔ یہ اس کے بعد تیسرے ٹیکسی ڈرائیور کو دامن قوم میں ملی۔ پولیس نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس نے بتایا، یہ دامن قوم سے میری ٹیکسی میں بیٹھی تھی اور پریشان تھی۔ میں نے اسے F9 پارک کے گیٹ نمبر 3 پر ڈراپ کیا۔ پولیس نے سلسلہ سے پوچھا، کیا آپ راولپنڈی گئی تھی؟ لڑکی نے جواب دیا، میں کبھی راولپنڈی نہیں گئی۔ یہ جواب حیران کن تھا۔ ایجنسیوں نے موبائل ڈیٹا کا تجزیہ کیا تو پتا چلا یہ اکثر اوقات راولپنڈی جاتی تھی۔ یہ اس دن بھی بیکری کے ساتھ ساتھ GPO کے کیمروں میں دکھائی دی تھی۔ اس سے دامن کو کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا، جبکہ وہاں اس کا انٹرنیٹ ڈیٹا آن ہوا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، اتوار کی شام افغان سفیر اور اس کی بیٹی کو تھانے بلایا گیا، اس سے سوال کیے گئے اور انہوں نے جواب دینے کے بجائے صدر اشرف غنی کو فون کیا، اور افغان صدر نے سفیر سمیت اپنا اہم سفارتی عملہ واپس بلوا لیا۔ یہ سارا واقعہ مشکوک ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی حرکت ہے۔ پاکستان بظاہر اس معاملے میں بے قصور ہے
اور یہ ایشو بالآخر لڑکی کا ذاتی معاملہ نکلے گا یا پھر انڈیا اور افغانستان کی سازش ثابت ہوگا؟ لیکن یہ سوال اس کے باوجود بہت اہم ہے۔ یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا اور ہم سوموار تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ پوری دنیا ہمارے خلاف ڈول بجاتی رہی اور ہم اپنے میڈیا سے خبریں چھپاتے رہے۔ سفارتی علاقے کے سفارتکار گھروں میں بند ہو گئے، لیکن وزیر اعظم اور وزیر داخلہ میرپور کے جلسے میں سابق حکومتوں کو چور ثابت کرتے رہے، اور پاکستان اور افغانستان کا رہا سہا سفارتی تعلق بھی ختم ہو گیا، مگر ہم ملبہ ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ ہم اگر سلسلہ علی کھیل کے واقعے کے سفارتی نقصانات سائٹ پر رکھ دیں تو بھی یہ واقعہ پاکستانی امیج کے لیے خطرناک ہے۔ اسلام آباد میں چند دن قبل نوجوان لڑکے اور لڑکی پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج برباد کر دیا۔ یہ واقعہ اب چوٹ پر چوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ ہم واقعہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن ہم 4-5 گھنٹوں میں تفتیش تو مکمل کر سکتے تھے۔ کیا ملک میں اس سے بھی زیادہ اہم کام تھے؟